والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم. سب محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے عزیز دوستو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور اتنا وسیع و عریض اہتمام اور اہل علم کا شامل ہونا اور عوام الناس کا اتنی محبت اور عقیدت میں آنا، شامل ہونا، مل بیٹھنا. آپ سب سے یقیناً لوگ پوچھیں گے کہ رات آپ کہاں تھے. عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج محفل 11ویں، محفل میلاد النبی، محفل فلاں بزرگ کا عرس. سبحان اللہ، یہ چیزیں اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ ہم سارے بزرگوں کے دن مناتے ہیں بڑی محبت سے، اور یہ تو ہم نے آخری سانس تک یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اسلاف نے کیا، اب جو ان کے خادم ہیں وہ کر رہے ہیں، جو آگے جن کو ہم تیار کریں گے وہ کریں گے. تو عرض یہ ہے کہ اس محفل کا اس طرح انعقاد پذیر ہونا یہ بھی بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے. کیوں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ رات کہاں تھے تو آپ بتائیں گے کہ ہماری آبادی میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں بزرگوں کے بیٹے، جو بھی رشتہ ناتا ہے اس کا حوالہ دے کر کہ جی فلاں صاحب نے اتنا عرصہ حفظ بھی کیا ہوگا، قاری بھی بنے ہوں گے، اور پھر 8 سال کا یہ طویل سفر طے کر کے مولانا احسان نے عالم بنے ہیں. رات ان کے اس خوشی کے اندر ہم گئے تھے مبارکبادی دینے کے لیے، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے کہ میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. لوگوں کے ہاں بھی علم کی قدر موجود ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی علم کی قدر موجود ہے. تو ہم یہ اس طرح سے یہ دیکھیں نا، محدث اعظم سردار احمد صاحب بریلی شریف تک کیسے پہنچے تھے. کیا بات کیسے پہنچے تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے ہوئے تھے لاہور کے اندر. تو محدث اعظم سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی 9 عمر تھے، 17-18 سال عمر تھی، اور لاہور میں آئے ہوئے تھے فیصل آباد سے. تو ایسے ہی پتہ چلا کہ یہاں پروگرام ہے، تو پروگرام میں آئے، پروگرام سنا. تو جب حضرت پروگرام سے فارغ ہو کے جانے لگے تو محدث اعظم فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا. تو حضرت جب ایک کمرے میں بیٹھے تو پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے وہی کر لوں گا. تو یہاں سے توجہ علم سے لگاؤ. تو محدث اعظم یہاں سے پیچھے والدین کو بھی اپنے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، یہیں لاہور سے ہی بریلی شریف روانہ ہو گئے، اور وہاں سے ایک عرصے کے بعد ایک لیٹر لکھا کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں اور کیا کر رہا ہوں. کیا بات. غور کریں ذرا اس پر. آج ایسے نہیں آپ کہہ دیتے فٹافٹ محدث اعظم سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کی خدمات دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، انہوں نے پڑھا کس طرح سے. آج ہمارے ہاں تھوڑا اوپن سا ماحول ہے، لیکن اگر ایک بات کر دوں تو مجھے ڈر کس چیز کا ہے، لیکن چونکہ آج وقت بڑا نازک ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی سمجھیں کہ محدث اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب بریلی شریف سے حکم ملا تھا نا کہ جاؤ تم فلاں علاقے میں کام کرو، تو وہاں پر کوئی رقبے، کوئی جائیدادیں نہیں پڑی ہوئی تھی، کوئی الاٹمنٹ نہیں پڑے تھے، وہاں کوئی پلاٹ نہیں پڑے تھے کہ جاؤ فلاں پلاٹ میں بیٹھ جاؤ. آپ کے حالات پر کتاب چھپی ہے، اس میں پڑھیں
کہ آپ نے یہاں فیصل آباد میں کیسے کام شروع کیا تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جی، کام شروع کیا، وہیں مدرسے بن گئے، وہیں سب کچھ بن گیا. کیا بات، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ہومانی لا یشبعانی، فرمایا کہ دو آدمی سیر نہیں ہوتے، دو بھوکے سیر نہیں ہوتے. کون کون سے دو بھوکے جی؟ حضور نے بات ہی ختم کر دی، صرف دو پر حضور نے فیصلہ دیا. اب ان دو کے اندر تفصیل کتنی ہے وہ ہم تھوڑی سی تفصیل میں جا کر دیکھ لیتے. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہوم فی العلم لا یشبع ومنہوم فی الدنیا لا یشبع. فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو علم کا پیاسا ہے، علم کا بھوکا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. ابھی دو صاحباب کہہ رہے تھے کہ اب آگے نکلنا ہے، تو واقعی آگے تو نکلنا ہے بھائی، آگے تو چلنا ہے. اب ظاہر ایک سفر ہے علم کا، مطالعہ اسٹڈی کا، اس کے اندر اب آگے بڑھنا ہے. اور جتنا یہ علم کے اندر آگے بڑھیں گے اتنا ان کے اندر نکھار آ جائے گا، اتنی استعداد بڑھ جائے گی، اتنا قابلیت آ جائے گی، اتنا بات کے اندر وزن آئے گا. جتنا مطالعہ زیادہ کریں گے، جتنا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے قریب کریں گے، اتنا نکھار پیدا ہوگا. اور جو فقہ آپ نور الازہار سے شروع کرتے ہیں، ہمارے دور میں تو مالا بدھا نام حق سے ہم چلے تھے، لیکن یاد رکھیے اب یہاں پر عرض کروں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ نے 10 سال پڑھا. کتنے سال پڑھا؟ 10 سال. اور دوسرا قول ہے کہ آپ نے 18 سال پڑھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ بنے 18 سال پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک مسئلہ بھی یہاں پہ بتا دوں. اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ آپ کے استاد بھی ہیں، اور آپ کے بیٹے کا نام بھی حماد. تو حضرت حماد اور امام صاحب ایک سفر پہ جاتے ہیں، اور وہاں سفر میں نماز ظہر کا ٹائم ہو جاتا. جب نماز، باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں نا؟ جزاک اللہ. جب وہاں ظہر کا ٹائم ہوا تو پانی نہیں ہے. توجہ، پانی نہیں ہے. ادھر ادھر پتہ کیا قرب و جوار میں، جہاں تک علماء جانتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں چاروں طرف 1 میل، ظاہر وہاں جانا بھی اور واپس اسی منزل تک آنا بھی ہے. تو اتنے حصے میں پانی نہ ہو تو آپ پھر قرآن کی دوسری آیت پر عمل کر لیتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور تیمم آپ جانتے ہیں کہ پہلا کام نیت، پھر ایک ضرب لگانی ہے پاک مٹی پر، پاک دیوار پر، پاک چیز پر، لوہا نہ ہو، شیشہ نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو. تو اس پر آپ نے 2 ضربیں لگانی. ایک ضرب لگا کر ہاتھ جھاڑ کر اپنے چہرے پہ، اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کو. پاؤں پر نہیں مسا کر تیمم کرنا. لہٰذا آپ پر غسل فرض ہے، پھر بھی آپ پاک ہو گئے، اور آپ نے وضو کرنا ہے جب بھی آپ کا وضو بھی ہو. غسل کے اندر بھی اور وضو کے اندر بھی کام اتنا ہے جی، اور اب آپ عبادت کریں. لیکن یہ تو خیر میں نے اضافی بات کر دی. اب بات میں نے یہاں کیا کرنی، وہ میرے عزیزو علماء کرام کا اجتماع ہے. آپ اہل علم بھی بڑے، میرے دوست بڑے محبین بیٹھے. سنو بات، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاذ محترم حضرت حماد، انہوں نے جب دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز ظہر پڑھ لی.
اور امام اعظم نے نماز نہیں پڑھی، رک گئے. جب آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے تاخیر فرمائی اور پانی کی جستجو رہی، پانی کی جستجو رہی. آخر ابھی نماز ظہر کا ٹائم کچھ باقی تھا، اتنا ٹائم تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ نماز ظہر پڑھ سکتے تھے. تو پانی میسر آ گیا، پانی میسر آ گیا. اب آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اب دونوں حضرت حماد رضی اللہ عنہ اور امام اعظم آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حماد یعنی استاذ امام اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز میں تاخیر کیوں فرمائی اور آپ نے پانی کا اس قدر انتظار کیا، اس میں معاملہ کیا ہے؟ اب یہاں ذرا خیال کرنا، استاذ شاگرد کی جب ترقی دیکھتا ہے نا، تو جو استاذ کو پھر جب ترقی کے مراحل نظر آتے ہیں نا، تو استاد خوش ہوتے ہیں، استاد خوش ہوتے ہیں، استاد ناراض نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ معاملہ جدھر سے بھی گھومے گا نا، رہنا تو ادھر ہی ہے نا. کیوں جی؟ یہ انکار تو نہیں نہ ہو سکتا. آخر امام اعظم کو اس مقام پر پہنچایا کس نے ہے؟ پہنچایا کس نے ہے؟ وہ دلائل قرآن و حدیث سے کہ آج امام اعظم جس میں گہرائی میں بیٹھے رہے، سوچتے رہے اور انتظار کیے رکھا کہ ابھی تو ٹائم نماز کا پڑا ہے، شاید پانی مل جائے. ہیں جی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اب اپنے استاد گرامی سے عرض کیا کہ جناب دیکھیے نا کہ نماز ظہر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہوتا ہے. بالفرض جیسے آج کل آپ لے لیں جی 4:15 بجے، ہاں جیسے بھئی چلو ایسے گرمیوں سردیوں کے ٹائم بدلتے ہیں جناب، فلاں کہ جی 12:15 سے لے کر جی 4 بجے تک جی نماز ظہر کا ٹائم ہے، وہ شروع ہے وہ انتہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جب آئے تھے تو ایک دن ہر نماز اول وقت میں اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت میں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں. تو عرض گزار ہوئے استاذ محترم سے کہ میں نے کہا کہ ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا پانی کے لیے کوشش کرتے ہیں. پانی میسر آ گیا تو اول جو سعادت ہے وہ تو پانی کو ہے، یہ تو نائب ہے نا، یہ تو تیمم جو ہے یہ تو پانی کا نائب ہے، اور جب پانی مل جائے گا تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وگرنہ پھر تیمم تو موجود ہے وہ کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب استاد نے سینے سے لگایا، محبت تقسیم کی، تو آج دنیا انہیں کہتی ہے امام اعظم. دنیا کس نام سے یاد کرتی ہے بولیے؟ امام اعظم. اس میں بھی آج کل بڑے مسائل ہیں لیکن میں اپنی بات پر رہتا ہوں. تو لہٰذا امام اعظم بننے کے لیے یا اعلی حضرت احمد رضا خان بننے کے لیے کچھ چاہیے، خیال کرنا رہا نہیں جاتا. کیونکہ اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف پڑھ لو. یہ اگر فتاوی رضویہ بھی آپ سارا سمجھ جاتے ہیں، دعوت میں نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں بڑے بڑے علماء بعض مقامات پر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. جی ہاں، یہ فتاوی رضویہ شریف کی بات کر رہا ہوں. تو لہذا خدا را اعلی حضرت ایسے نہیں اعلی حضرت بن گئے. تو امام اعظم بھی اس طرح سے امام اعظم نہیں بنے. ہاں جی، تو بات یہ ہے امام اعظم بننے کے لیے، اور آپ کو اللہ نے کتنا ذہن دیا، کتنا آپ نے پھر مطالعہ کیا، کتنی محنت کی. بعض علماء فقہا نے لکھا 5.5 لاکھ، اور امام ابو یوسف، امام محمد، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، ان کی خدمات اور ان کا کام اور ان امام صاحب کے اصولوں پر انہوں نے جو کام کیا
تو یہ 12.5 مسائل کا حل جو امام اعظم نے قوم کو دیا. ٹھیک ہے جی. آج آپ بڑے مزے سے جناب کتاب اٹھاتے ہیں اور مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے کسی کی محنت موجود ہے, کسی کی زندگی کا سفر موجود ہے. اور پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا سفر ہے دوستو؟ ان کا یہ بھی سفر ہے کہ خود کمانا ہے, خود کھانا ہے, اور دین کا کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ عوام کہے ٹھیک ہے جی امام صاحب آپ دکان بھی چلاؤ اور مدرسہ بھی چلاؤ. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, یہ ان کے ہمارے جو علماء ہیں, فقہا ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر ہر پہلو موجود ہے. خیال کر, اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا کام کیا آپ کے سامنے ہے ان کا کام. لیکن اس کے باوجود آپ کا کپڑے کا کاروبار بھی تھا, تاجر بھی تھے. لہذا اس لیے علماء کرام ذرا یہ بھی توجہ فرمائیں. لیکن امام صاحب جو ہے دکان بنا لے تو لوگ کہیں گے دیکھو امام صاحب تو فلاں کام کر رہے ہیں. کرتے رہیں. امام اعظم نے یہ کام اس لیے بھی کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کام بھی کرنا جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کو آپ تان کریں گے. آج تو لوگ علماء کو تان بھی کرتے ہیں نا جی, کرتے ہیں نا بھئی. امام صاحب وہ ریڑی لگا کے کھڑا تھا, پھر کیا ہوا یار؟ دنیا نہیں ریڑی لگا کے کھڑی ہوئی, کیا بات ہوئی؟ امام اعظم نے کاروبار کیا اور یہ کاروبار کر کے یہ پیغام دے دیا, کوئی تان کرے تو تم میرا حوالہ پیش کر دے کہ جس فقہ حنفی کے مطابق تم نمازیں پڑھ رہے ہو, زکوٰۃ کے مسائل حل کرتے ہو, بے شمار مسائل نکاح کے, طلاق کے, دیگر جتنے مسائل ہیں آپ فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتے ہو, تو اس امام نے بھی تجارت کی ہے. اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی تو تجارت فرمائی ہے. تو اس لیے کبھی ائمہ کو تان نہ کیا کرو. آج تو امام بیچارہ اچھے کپڑے پہن لے, جب تان کوئی اچھی سواری میسر آ جائے پھر تان, اور نہیں پرواہ کرنی اس چیز کی. کیوں؟ یہ بھی امام اعظم کے در کی خیرات ہے کہ آپ علماء کو گاہے گاہے بلاتے رہتے تھے, علماء کی دعوتیں کرتے تھے, علماء کو آپ بلاتے تھے تو علماء آتے تھے نا. پھر امام اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ جب علماء واپس جاتے تو آپ ان کو تحائف سے بھی نوازتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب علماء آئے, آپ نے سب کو تحفے دیے, تو 2 عالم ایسے بھی بیچ میں تھے اور جنہوں نے کہا حضور اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, تو ماشاءاللہ حالات ٹھیک ہیں, آپ دوسروں کی خدمت کر دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. تو آپ نے فرمایا, امام اعظم نے ہماری تربیت فرمائی, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے, تو پھر اللہ کا فضل نظر بھی تو آنا چاہیے. کیوں جی؟ اللہ کا فضل نظر بھی تو آنا چاہیے. وہ نظر آتا تو میں کیوں آپ کے لیے اتنا اہتمام کرتا. اس لیے علماء کرام آپ کے لیے ضروری ہے اچھے لباس میں رہنا, اچھی سواری کے ساتھ رہنا. اپنے علاقے کے اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ یار میرے کپڑے اعلیٰ, میرا لباس, میری وضاقت, میں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, یار اس کے کپڑے دیکھو. اور یہ طہارت و نفاست کا حکم ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمارا قرآن اور ہمارے آپ علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے. آپ ہی تو پڑھا رہے ہیں الطہور شطر الایمان, الطہور نصف الایمان. ٹھیک ہے نا جی. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس لیے علماء کرام آپ کی بھی ذمہ داری ہے. لوگوں کے لیے تو ہم نے دین پڑھا ہی نہیں, لوگوں کے لیے نہیں پڑھا, لوگوں کے پاس دین پہنچانے کے لیے پڑھایا ہم. تو کوئی قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں قبول کرے گا تو ہماری صحت پر کیا اثر ہے؟ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ڈر ہے آپ کو؟ وہ کیا کہے گا, 2 باتیں کر دے گا. تو حضور کو لوگوں نے کتنی باتیں کی. امام بخاری, ہاں جی ماشاءاللہ بخاری شریف دوست پڑھ کے ماشاءاللہ بیٹھے, اندازہ فرمائیں امام بخاری کتنے شہروں سے نکالے گئے. کیوں جی؟ ان کا کیا قصور تھا؟
خود امام بخاری کو کس نے نکالا؟ لوگوں نے نکالا. اس لیے کوئی لوگوں کے لیے تو ہم نے کرنا نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کرنا ہے. تو میرے ہر طرح کے دوست موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں تفسیر کبیر امام رازی و علم آدم الاسماء کے تحت. امام رازی نے ایک حدیث کوٹ کی. آپ فرماتے ہیں کہ عوام الناس میرے دوست، اب ذرا میرے ساتھ آپ توجہ فرمائیں، حدیث سناتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں نوم العالم عبادت، عالم کا سونا عبادت ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. عالم کا سونا بولیے کیا ہے؟ عالم کا سونا. جب تک عالم نہ تھا تو اس وقت تو حضور کا فرمان نہیں آیا کہ تیرا سونا عبادت ہے. جب ایک عالم علم سے وابستہ ہوا تو اس علم کی بدولت یہ مقام ہوا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ارے بھائی، یرفع کے اندر جب جمیع اہل ایمان شامل ہیں تو پھر والذین اوتوا العلم کا الگ ذکر کیوں؟ تو یہیں پر یہ میری بات ہو، کسی مفسر کی بات ہو، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس میں سوچ سکتے ہیں. لیکن بات جب اللہ کریم کی آ جائے کہ رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ عام انسان کا مقام اور ہے، بے شک وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اربوں خربوں دنیا کے اندر اس کو چنا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن فرمایا پھر عوام الناس میں سے والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ان کے درجات تو پھر کتنے بلند ہیں. تو اس لیے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب ایک عالم علم کے ساتھ وابستہ ہوا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تیرا عام مقام نہیں، اب تیرا مقام یہ ہے کہ نوم العالم عبادت، عالم کا سونا عبادت ہے. اب آگے چلتے ہیں جناب. وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، کہ جب علماء بیٹھ جاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، جناب کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے، جس طرح ابھی حضرت حماد اور امام اعظم کی بات میں نے کی کہ استاد شاگرد کے درمیان بات چیت ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی. اسی طرح علماء جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، عوام الناس سے کرتے ہیں، ڈسکس ہوتی ہے، تو فرمایا مسائل علماء کا بیان کرنا، مذاکرات کرنا آپس میں، جس طرح آج علماء بیٹھے ہیں نا، اس طرح ہمارے بڑے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور ہوتے تھے اور مسائل حل کرتے تھے. اور اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، کہ علمی مذاکرہ جو ہے نا وہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. کہ ایک طرف علماء بیٹھے مسائل پر بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی برکت کا کام ہے. لیکن یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی جگہ یہ مسائل پر بات کر رہے ہیں تو فرمایا ان کے لیے بھی تسبیح کا درجہ ہے. اور پھر اس سے بھی آگے چلتے ہیں جی. وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ، اب کل تک جو عالم نہ تھا اس کا سانس لینا اور تھا، لیکن آج ایک عالم کا سانس لینا اور ہے. وہ کیا ہے جی؟ وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ عالم کا سانس لینا بھی صدقہ ہے. اب ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ مال و دولت صدقہ کر رہا ہے. ارے بھائی تیرا مال و دولت ایک عالم کے سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور چہ جائے کہ اس کا وجود، اس کا علم، اس کا عمل، اس کا زہد، اس کا تقوی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال تو وہاں پہ دی جاتی ہے جہاں مثال بنتی ہو، یہاں تو مثال بنتی نہیں، مثال دی کیسے جائے؟ ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں جی. سبحان اللہ. وَكُلُّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنِهِ تُطْفِئُ بَحْرًا مِنْ جَهَنَّمَ،
توجہ، وَكُلُّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنِهِ تُطْفِئُ بَحْرًا مِنْ جَہَنَّمَ. فرمایا کہ عالم جب پڑھتے ہیں نا تو دوست جانتے ہیں کہ بعض دفعہ حدیث یا آیت ایسی بیان ہوتی ہے یا پڑھتے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں بے شک، لیکن آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، آنکھ نم ہو جاتی ہے. یہاں تو فرمایا ایک آنسو، ایک قطرہ نکلا تو فرمایا عالم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک پڑے تو وہ جہنم کے سمندر کو بجھا دیتا ہے. وَكُلُّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنِهِ تُطْفِئُ بَحْرًا مِنْ جَهَنَّمَ. میرے دوستو علماء کو سمجھو، اس لیے کبھی کہیں ایسی نشست کہ جہاں علماء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ایسی نشست میں یا تو اسے روکو تو یا وہاں سے اپنے آپ کو دور کر لو کہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں نہ اٹھائے جاؤ جو علماء کے خلاف زبان کھولتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں جس نے عالم کی توہین کی، فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی، وہ ظاہر ہے کیوں توہین کی کہ وہ علم سے وابستہ ہے، تو پھر علم کی توہین ہوئی، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے کہ وہ اس لیے کہ وہ اذان دیتا ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، ہفتہ بھر تیاری رکھتا ہے، منبر رسول پر بیٹھتا ہے اور پھر قوم کا رہنما بن کر ان کی اصلاح کرتا ہے، انہیں دین سمجھاتا ہے. اور پھر مخالفین موافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن سنو آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تقسیم ہے. معذرت کے ساتھ ذرا علماء بھی بیٹھے ہیں لیکن دوست میرے مزاج سے بھی واقف ہیں کہ جو بات آتی ہے رہتی نہیں ہے. کیوں؟ جب میرا دل پاک ہے کہ میں بطور اصلاح بات کرتا ہوں تو پھر ڈر نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیا آج ہمارے ہاں ایک تقسیم ہے جی، توجہ، کیا تقسیم ہے کہ یہ طبقہ علماء کا ہے جی اور ایک طبقہ پیروں کا ہے. اب اس پر میں بات کروں گا کہاں سے بھلا؟ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 عربی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور وہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ ان دونوں کا فرمان نقل کیا تفسیر ساوی نے، اور فیصلہ کر دیا کہ لوگوں کبھی بھول نہ جانا. کیا فیصلہ کیا جی؟ اذا لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی. اگر علماء کو تو سمجھ آ گئی تم ہی کہہ دو سبحان اللہ. اذا لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی. فرمایا اگر ایک عالم اللہ کا ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، بس جی ایک منٹ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سمجھ آ گئی؟ ایک عالم جس نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر پاؤں سجا لیے جناب، جن کے گٹوں پر نشان پڑ گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں تو پھر کون اللہ کا ولی؟ ہاں. اب ابن ماجہ شریف کتاب العلم میں حدیث پڑھ چکے ہیں آپ، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں. جب ہم نے یہ تقسیم کار کی علماء کرام تو ہم مار کھا گئے، ہماری کمزوری ہے. آپ سے بات کر رہا ہوں، علامہ قادمی صاحب مرید نہیں کرتے تھے، علامہ تھا چوٹی کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہم اگر ان کو قبول نہیں کریں گے تو لوگ کدھر جائیں گے. محدث اعظم سردار احمد صاحب نے لوگوں کو کیوں اپنے قریب کر لیا
کہ جب ہم قبول نہیں کریں گے تو پھر یہ کدھر جائیں گے. اس لیے آپ بھی سوچئے. تو میں نے ثابت کر دیا کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں معذرت کے ساتھ. جتنے بڑے آپ پیر ہیں بسند اتنا بڑا کوئی پیر نہیں، بشرطے کہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھیے کہ حضور آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں. ہمیں کسی اور سند کی ضرورت نہیں. جب حضور فرماتے ہیں کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.